بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، 21 رمضان المبارک کے ایک انتہائی مبارک اور بابرکت دن ہے، کیونکہ اس دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، جو عدل و انصاف کے پیکر اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے۔ اس دن کے مناسبت سے ہمیں روحانی فوائد حاصل کرنے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے خاص عبادات اور اذکار کرنے چاہیے۔ عبادات اور وظائف اور اعمال میں سے تہجد کی نماز کی فضیلت 21 رمضان المبارک کی رات تہجد پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ اگر ممکن ہو تو کم از کم 8 رکعت تہجد کی نماز ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بخشش اور مغفرت کی دعا کریں۔ سورۃ القدر کی تلاوت کریں، کیونکہ یہ رات لیلۃ القدر کی بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے سورۃ القدر کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ سورۃ 1000 مہینوں سے بہتر رات کی نشانی ہے۔ استغفار اور توبہ کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے آخری راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے، اسی لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 100 مرتبہ روزانہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ 21 رمضان لیلۃ القدر کی رات بھی ہو سکتی ہے۔ ویسے لیلۃ القدر کی رات 21، 23، 25، 27، 29 راتوں میں ہوتی ہے، اور اس رات میں صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے غریبوں، مساکین اور یتیموں کی مدد کریں۔ جو بھی ممکن ہو کسی کو کھانا کھلائیں یا لباس دیں۔ تو معزز سامعین کرام، اس مہینے کے اندر 21 رمضان المبارک کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اس مناسبت سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تاریخ اسلام کا ایک غمناک واقعہ ہے۔ آپ 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو شہید ہوئے۔ واقعہ شہادت کچھ یوں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو فتنہ و فساد کے خلاف جد و جہد کرتے رہے۔ خارجی گروہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے خلاف تھے، انہوں نے ایک سازش تیار کی اور 3 افراد کو منتخب کیا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو قتل کریں تاکہ خلافت مسئلہ ختم ہو جائے۔ ابن ملجم نامی خارجی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی ناپاک سازش تیار کی۔ 19 رمضان المبارک کو جب آپ فجر کی نماز کے لیے مسجد کوفہ میں داخل ہوئے اور سجدے میں گئے تو ابن ملجم نے زہر آلودہ تلوار سے آپ کے سر پر وار کیا۔ آپ شدید زخمی ہو گئے اور 2 دن تک زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہے۔ آخر کار 21 رمضان المبارک کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کو کوفہ میں دفن کیا گیا، لیکن آپ کی قبر مبارک کا مقام خفیہ رکھا گیا تاکہ دشمن اسے نقصان نہ پہنچا سکیں۔ تو معزز سامعین کرام، 21 رمضان مبارک کی رات کو عبادت کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی رات بھی ہے، اور رمضان مبارک کی آخری عشرے کے تاک راتوں میں سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس رات اور دن میں ان اعمال کو اور وظائف کو ادا کیے جا سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اس بابرکت رات میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ خاص طور پر سورہ یاسین، سورہ رحمان اور سورہ قدر پڑھنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ ذکر اذکار کریں، 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد 100 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھتے رہے، اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھیں۔ اور نوافل پڑھیں، ساتھ ساتھ میں نماز توبہ 2 رکعت اور نماز حاجات 2 رکعت پڑھیں۔ نماز تہجد کم از کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ ہو تو بہتر ہے۔ نماز شکرانہ 2 رکعت ادا کریں۔ 21 رمضان المبارک کو دعا اور استغفار کا خاص اہتمام کریں۔ اس رات میں اپنی زندگی کی بخشش، گناہوں کی معافی اور کامیابی کے لیے دعا کریں۔ امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق مانگیں، صدقہ و خیرات کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنے والے تھے، اسی لیے ان کی یاد میں صدقہ و خیرات کریں۔ یہ وظائف 21 رمضان المبارک کی رات اور دن میں کیے جا سکتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو یاد رکھا جا سکتا ہے۔ تو 21 رمضان المبارک صلاۃ التسبیح کا پڑھنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ یہ نماز بہت بڑی فضیلت رکھتی ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے، یعنی اللہ کے اسماء حسنیٰ میں برکت ہے، ان کے ذریعے دعا کریں۔ خاص طور پر یہ اسم پڑھیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا غفور، یا ودود، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا غفور، یا ودود، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا غفور، یا ودود۔ اور اس کے بعد مغفرت کی دعا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی اور پرہیزگاری کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، اسی لیے اس دن ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سیکھنے کے اسباق یہ ہے کہ انصاف اور عدل، ہر معاملے میں انصاف کرنا اور حق کا ساتھ دینا، سخاوت، لوگوں کی مدد کرنا چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو معزز سامعین اکرام، علم کے طلب، ہمیشہ علم حاصل کرنا اور دوسروں کو سکھانا، اللہ پر بھروسہ، ہر پریشانی میں اللہ سے مدد مانگنا اور صبر کرنا۔ تو معزز سامعین اکرام، عبادت کا اہتمام، 5 وقت کی نماز کی سختی سے پابندی اور تہجد کی عادت اپنانا۔ تو معزز سامعین اکرام، نتیجہ یہ ہوگا کہ 21 رمضان المبارک کی رات اور دن ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا، استغفار اور درود شریف پڑھنا اور صدقہ و خیرات میں رات گزارنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں قربانی، عدل اور تقوی کی یاد دلاتی ہے۔ اس دن کو ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا موقع بنائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بھی نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو معزز سامعین اکرام، 21 رمضان المبارک ایک عظیم دن ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے اور آخری عشرے کے بابرکت راتوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ اس دن کو عبادت، استغفار اور روحانی ترقی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ تو معزز سامعین اکرام، 21 رمضان المبارک کی رات یہ وظائف ضرور کریں۔ یہ رات ممکنہ طور پر لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے، اسی لیے تہجد کی نماز ضرور ادا کریں۔ کم از کم 8 رکعت تہجد کی ضرور پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص یا سورۃ القدر پڑھیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور اس کے ساتھ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یا اس کے ساتھ سورہ قدر پڑھیں۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام
سلام ہی حتی مطلع الفجر، بعد نماز دعا میں اپنی بخشش امت مسلمہ کی فلاح اور دین کی مضبوطی کے لیے دعا کریں۔ سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت سے دل کی صفائی اور روحانی حاجات پوری ہو جاتی ہے۔ سورہ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دلاتی ہے اور دل کو سکون بخشتی ہے۔ سورہ ملک پڑھنے سے قبر کے عذاب سے نجات ملتی ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے سے گناہوں کی معافی کے لیے بہت اہم ہے۔ صلاۃ تسبیح پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ 4 رکعت نفل اس مخصوص تسبیح کے ساتھ پڑھیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 75 بار ہر رکعت میں پڑھیں۔ اس کے بعد کثرت سے درود شریف پڑھیں، 100 مرتبہ پڑھیں اور استغفار 100 مرتبہ پڑھیں، اور تیسرا کلمہ 100 مرتبہ پڑھیں، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 100 مرتبہ پڑھیں۔ تو سامعین اکرام، اس رات کو خاص طور پر یہ دعائیں مانگیں: اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اور اس کے ساتھ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تم ہمیں معاف نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ فرمائے گا تو ہم خسارے پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پر عمل کریں، عدل و انصاف ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، سچائی، جھوٹ اور دھوکہ دہی سے بچیں، عبادت ہر وقت اللہ کی یاد میں رہیں، عفو درگزر دوسروں کو معاف کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ علم کی طلب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علم دولت سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، دولت کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ 21 رمضان المبارک کی رات کو عبادت، ذکر، تلاوت، صدقہ اور دعا میں گزاریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں انصاف و سخاوت اور اللہ کی محبت کو جگہ دیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش کی قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو معزز سامعین اکرام، آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔